الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے اور آخرت کو دارالجزا بنایا ہے۔ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا میں انسان کو قلبی اطمینان اور دل کا سکون عطا فرماتے، اور گناہوں کی وجہ سے قلبی اطمینان اور دل کا سکون ختم ہوتا ہے، جس کا اثر انسان کے ظاہری اعضاء پر بھی ہوتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے انسان پر مصائب اور تکالیف بھی آتے ہیں، اور بسا اوقات نیک اعمال کے باوجود بھی انسان پر تکالیف آتی ہیں۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرے اور گناہ کی وجہ سے مصائب اور تکالیف آئیں تو انسان گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، واویلا کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے، اور جب نیک اعمال کرے، قلبی اطمینان اور دل کا سکون ملے اور پھر تکالیف بھی آئیں تو اس میں انسان ان تکالیف میں آہوزاری نہیں کرتا، آدمی اس میں پریشان نہیں ہوتا، ضرورت سے زیادہ بے تاب نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اللہ کا امتحان سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ دل کے اطمینان کی وجہ سے انسان کے لیے مصیبت کو سہنا بہت آسان ہوتا ہے، اور قلبی اطمینان نہ ہو تو پھر انسان کے لیے مصائب کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ نے انسان کو دنیا میں مشقت میں پیدا فرمایا ہے۔ دنیا میں مشقت، تکلیف، مصیبت، دکھ آ جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن اس دکھ پر ضرورت سے زیادہ پریشان ہونا یہ مومن کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ہمارا راستہ وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارا ہر اگلا قدم اپنی منزل کی طرف ہے۔ موت کے بعد ہمارے لیے یہ دو ٹھکانے ہیں، دائمی یا جنت اور یا جہنم۔ اس تھوڑی سی زندگی پر فیصلہ ہونا ہے جنت کا، اور تھوڑی زندگی پر فیصلہ ہونا ہے جہنم کا۔ اگر کسی شخص نے 40 سال ایمان پر گزار دیے اور موت آئی تو دائمی اللہ جنت عطا فرمائیں گے، اور اگر 40 سال کفر پر گزر گئے اور موت آ گئی تو اس کو دائمی اور ابدی جہنم ملے گی۔ عام آدمی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب 40 سال ایمان پر گزارے ہیں تو 40 سال کی جنت ملتی، 40 سال کفر پر گزارے ہیں تو 40 سال کی جہنم ملتی، لیکن 40 سال کے ایمان پر ابدی جنت کا ملنا اور 40 سالہ کفر پر ابدی جہنم کا ملنا، اس کی وجہ انسان کی نیت اور انسان کا باطن ہے۔ جو 40 سال ایمان پر جیتا ہے وہ اس نیت سے جیتا ہے کہ مجھے قیامت تک کی زندگی ملی تو ایمان پر رہوں گا، اور ہمیشہ زندہ رہوں تو ایمان پر رہوں گا۔ اور جو 40 سالہ کفر پہ جی کے مرتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے کہ مجھے قیامت تک کی زندگی ملی تو کفر پہ رہوں گا، اور ہمیشہ زندہ رہا تو بھی کفر پہ رہوں گا۔ تو یہ جو 40 سالہ زندگی پر ابدی جنت ہے اور 40 سالہ کفر پر ابدی جہنم ہے، اس کی بنیاد یہ 40 سال کی زندگی نہیں ہے، بلکہ 40 سال کی زندگی کے اندر نیت ہے۔
اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 کمیت، نمبر 2 کیفیت۔ کمیت کہتے ہیں مقدار کو، اور کیفیت کہتے ہیں انسان کی حالت، اندر کی جو حالت ہے اس کو کیفیت کہتے ہیں۔ مقدار میں تو 40 سال کا کفر اور 40 سال کا ایمان ہے، لیکن قیامت کے دن جو اللہ کے ہاں اعمال تولے جائیں گے، ان اعمال کے وزن کی بنیاد مقدار نہیں ہوگی، بلکہ ان کے وزن کی بنیاد معیار ہوگا۔ میں مثال دے کر کے بھی سمجھاتا ہوں۔ کسی پیٹرول پمپ پر جاؤ تو وہاں لکھا ہوتا ہے یہ مقدار اور معیار کا ضامن۔ مقدار کا معنی کہ جب ہم آپ کو 10 لیٹر پیٹرول دیں گے تو 10 ہی ہوگا، یہ 9.25 نہیں ہوگے۔ معیار کا معنی پیٹرول خالص ہوگا، اس کے اندر تیل کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ تو جہاں ملاوٹ نہ ہو، خالص ہو، اسے کہتے ہیں معیار، اور جہاں چیز پوری ہو اسے کہتے ہیں مقدار۔ تو قیامت کے دن اعمال کے وزن کی بنیاد مقدار نہیں ہوگی، اعمال کے وزن کی بنیاد معیار ہوگی۔ اب مقدار کو دیکھو تو 40 سال ہے، اور ابدی جنت جو مل رہی ہے وہ 40 سال کی مقدار پہ نہیں، بلکہ 40 سال کے اندر جو خالص نیت ہے اس معیار پر ابدی جنت مل رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرمایا انا اخلصناہم، کہ ہمارے بہت سارے ایسے بندے ہیں کہ جن کو ہم منتخب کرتے ہیں، چن لیتے ہیں، ان کو اخلاص کی نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ایک ہے اندر کی کیفیت جسے اخلاص کہتے ہیں، جسے معیار کہتے ہیں۔ ایک ہے باہر کا وزن، عمل، جسے گنتی، اسے مقدار بھی کہتے ہیں، کمیت بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جو ضابطہ خاص ہے اور ضابطہ عام ہے ہدایت کا، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا عام ضابطہ یہ ہے، ہدایت اور اصلاح کی توفیق اسے دیتے ہیں جو طالب ہوتا ہے، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ اور خاص ضابطہ کیا ہے؟ کبھی کبھی اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں بغیر طلب کے بھی، اور بعض نعمتیں اللہ بغیر طلب کے بھی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے آغاز میں اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اس قرآن پر عمل کرے گا متقی بن جائے گا۔ یہ متقی کا معنی ہے نیک عمل کرنے والے، اور ایک متقی کا معنی ہے ڈرنے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جس کے دل میں خوف ہوگا اللہ کا، اس کو ہدایت ملے گی، اور جس کے دل میں خوف اور اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا، طلب نہیں ہوگی، اس بندے کو ہدایت کبھی نہیں مل سکتی۔ ہاں، اللہ رب العزت اپنے خاص ضابطے کے تحت بس اوقات بغیر طلب کے بھی ہدایت فرما دیں تو اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اسے اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ان لفظ میں بیان فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں منتخب فرما لیتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں لفظوں میں فرق کیا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یہاں من یشاء نہیں فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے خاص کرم سے اپنی طرف متوجہ فرما لیتے ہیں۔ یہ خاص ضابطہ ہے، اور عام کیا ہے؟ یہدی الیہ من ینیب، جو رجوع کرتا ہے اس کو تو ہدایت دیتے ہیں، جو طلب کرتا ہے اس کو تو دیتے ہیں، اور جس میں طلب نہ ہو، رجوع نہ کرے پھر بھی دیں، یہ عام ضابطہ نہیں ہے من یشاء، یہ ہمارا خاص ضابطہ ہے۔ جب چاہتے ہیں تو ایسے بھی کر لیتے ہیں، ورنہ ہمارا عام ضابطہ یہ نہیں ہے۔ ہم سب پابند وہ اللہ کے قانون کے ہیں، ضابطے کے پابند ہیں، ہم قانون کے پابند ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے فرماتے رہتے ہیں۔ میں مثال دوں تو شاید بات جلدی سمجھ آئے۔ اللہ رب العزت کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ مرد عورت شادی کرتے ہیں، پھر آپس میں ملتے ہیں، اللہ اس کے بعد اولاد عطا فرماتے ہیں۔ شادی بھی نہ کریں، شادی کے بعد ملے بھی نہ، اور پھر کہیں اولاد ہو، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ کیوں؟ مریم کو خدا نے اولاد دی ہے بغیر خامد کے، تو ہمیں کیوں نہیں دیتا؟ وہ ضابطہ نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے۔
عام ضابطہ یہی ہے، کوئی آدمی دن کو نہ بازار جائے، نہ مزدوری کرے، نہ کام کرے، اللہ میں رزق کیوں نہیں دیتا؟ اللہ رزاق نہیں ہے؟ اللہ رزاق ہے، لیکن ضابطہ یہ ہے کہ محنت آپ کریں گے، رزق اللہ دے گا۔ کسان کے کام کی ذمہ ہے، ہل چلائے، پھر اس میں بیج بوئے، اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے کرم سے گندم اور فصل اگا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ذمہ کچھ کریں، آدمی ہل بھی نہ چلائے اور گندم اور کوئی چیز بوئے بھی نہ، اور پھر یہ کہ اللہ پاک اس میں گندم اگا دے، کیوں؟ اللہ قادر نہیں ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ رب العزت کا جو ضابطہ ہے اس کے مطابق چلیں۔ اسی طرح دنیا کا معاملہ ہے تو اسی طرح دین کا ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے مجھے عزت ملے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ عزت اللہ دیتا ہے، بندہ نہیں دے سکتا۔ عزت اللہ دیتے ہیں، وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا، اور قرآن کریم میں ہے یبتغون عندہم العزہ فإن العزۃ للہ جمیعا۔ منافق ان کفار سے دوستیاں کرتے ہیں تاکہ ان کا تعلق رکھیں گے، ہمیں عزت مل جائے گی۔ فرمایا یہ نہیں ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، عزت چاہتے ہیں تو عزت اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے، اپنے احکام شریعت پر عمل کرنے میں رکھی ہے، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے میں رکھی ہے۔ دل کا سکون اطمینان چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے دل کا اطمینان اور دل کا سکون اپنے پیغمبر کی پاکیزہ زندگی میں رکھی ہے۔ کوئی انسان اپنے جسم پر پخانہ ملے اور پھر کہ میرے جسم سے خوشبو آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جسم سے خوشبو تبھی آئے گی جب اپنے جسم پر خوشبو لگائے گا۔ آدمی گناہوں کی نجاست بھی اپنے اوپر ملے اور پھر یہ کہے کہ میرے دل کو اطمینان ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کہ گناہ کی جو گناہ ہوتا ہے وہ شہوت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شہوت بھڑکتی ہے۔ یاد رکھنا، ایک چیز کے اندر میں خواہش پیدا ہوتی ہے میں مال لوں، خواہش پیدا ہوتی ہے مکان بناؤں، خواہش پیدا ہوتی ہے گاڑی لوں، اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ وہ بھڑکتی خواہش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حلال کی بجائے آدمی حرام طریقے سے کبھی سود، کبھی ڈکیتی، کبھی چوری، کبھی حق تلفی، کبھی غنڈہ گردی ایسے لیتا ہے۔ تو یہ جو بھڑکنا ہے یہ خاصیت آگ کی ہے، اور خواہشات بھی بھڑکتی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے آدمی کام وہ کرے جو بھڑکیلے ہوں اور پھر یہ کہے کہ میرے دل کو اللہ ٹھنڈک عطا فرما دے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ بھڑکنے والے کام کریں گے تو دل بھڑکتا رہے گا، اور یہ بھڑکنا آگ کی فطرت ہے، یہ بے سکونی کی علامت ہوتی ہے، یہ سکون اطمینان کی علامت نہیں ہوتی۔ آدمی گناہ بھی کرے دل کو سکون بھی ملے، آدمی اللہ کو ناراض بھی کرے اور دل کو سکون بھی ملے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ آدمی اللہ کو ناراض کرے اور گناہ کرے، اس کے باوجود آدمی کو کپڑے اچھے مل جائیں، جوتی اچھی مل جائے، مکان اچھا مل جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ان چیزوں کی قیمت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ رب العزت کے ہاں دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کے پیغمبر فرمائے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ رب العزت کافر کو ایک پانی کا گھونٹ شربت ماء یہ بھی کبھی عطا نہ فرماتے، کیونکہ اس کی اللہ کی قیمت نہیں ہے۔ اللہ یہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں، کافر کو بھی دے دیتے ہیں، مجرم کو بھی دیتے ہیں، مخالف کو بھی دیتے ہیں۔ لیکن جن چیزوں کی اللہ کی قیمت ہے وہ اللہ تب دیتے ہیں جب اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کی قیمت اللہ کے نام کی ہے، اور اللہ کے نام کی کتنی قیمت ہے؟ حدیث پاک میں ہے ایک بندہ بھی اللہ کہنے والا ہوگا یہ دنیا تباہ نہیں ہوگی۔ اس کا معنی ایک اللہ کی قیمت زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کہنے کی قیمت یہ زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کہنے کا وزن یہ زمین و آسمان کے سونے چاندی سے زیادہ ہے۔ تو جب اللہ کسی سے محبت فرماتے ہیں اللہ اس کو اپنے نام کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو اپنے نام کی توفیق بھی دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، اللہ جب توفیق دیں پھر بندہ اس کی قدر کرے اور گناہوں سے بچ کے اللہ کا نام لے تو اللہ نام کی توفیق بھی دیتے ہیں، اور گناہوں سے بچ کے اللہ کا نام لیتا ہے پھر اللہ اس کو دل کی لذت بھی عطا فرما دیتے ہیں، یہ لذت بھی عطا فرماتے ہیں۔ بسا اوقات ایک انسان کو کھانے کے لیے
انگور مل جاتا ہے، کھانے کا سیب مل جاتا ہے، کھانے کے لیے اچھا پھل مل جاتا ہے، لیکن ساتھ اس کے جسم میں بخار بھی ہوتا ہے۔ پھل کھاتا ہے لیکن پھل کی لذت سے محروم رہتا ہے۔ وہ پھل کھاتا ہے، انگور کی لذت سے محروم رہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بخار ہے۔ تو جس طرح اللہ کبھی ظاہری پھلوں کی نعمت دیتے ہیں لیکن بخار کی وجہ سے آدمی پھل کی لذت نہیں پا سکتا، اسی طرح کبھی اللہ اپنے نام کی توفیق دیتے ہیں لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کو اللہ کے نام کی لذت نہیں آتی۔ ہم کئی بار کہتے ہیں نا، اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا، اللہ اللہ کرتے ہیں لذت نہیں آتی، اللہ کرتے ہیں دل تنگ آ جاتا ہے، اللہ کرتا ہے تھک جاتے ہیں۔ تھک جانا اور چیز ہے، تنگ آنا اور چیز ہے۔ اکتا جانا الگ مسئلہ ہے اور تھک جانا الگ مسئلہ ہے۔ بس اوقات ایک بہت اچھی ڈش ہوتی ہے، آدمی اس کو کھاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے لیکن پھر بھی آنکھیں نہیں بھرتی، دل کرتا ہے میں اور کھاؤں اور کھاؤں اور کھاؤں۔ اب دیکھو یہ آدمی کھا کر رج گیا ہے، پیٹ بھر گیا ہے لیکن کھانے سے اکتایا تو نہیں ہے نا۔ اور بس اوقات ایک کھانا ایسے ہوتا ہے جو آدمی کے مزاج کے موافق نہیں ہوتا، آدمی طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی، وہ آدمی وہی کھانا تھوڑا سا کھاتا ہے تو اکتا جاتا ہے، اس کی بس ہو جاتی ہے۔ تو اکتا جانا اور ہے اور تھک جانا اور ہے۔ میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ ظاہری پھلوں کی نعمت دے اور ساتھ بخار ہو، آدمی پھل کھاتا ہے لذت سے محروم رہتا ہے، اور اس پھل کی جو اندر کی غذائیت اور طاقت ہے وہ آدمی کے جسم کو متاثر نہیں کرتی، کیوں؟ اس لیے کہ بخار اس کے جسم پر موجود ہے۔ اسی طرح جب آدمی اللہ کا نام لیتا ہے اور ساتھ چھپ چھپ کے گناہ بھی کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ کے نام کی لذت بندے کو نہیں ملتی، اور پھر اللہ کے نام کی جو بدن پہ تاثیر ہونی چاہیے وہ تاثیر انسان کے دل اور جسم پہ نہیں آتی، کیونکہ یہ گناہوں سے باز نہیں آتا۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ اگر کوئی انسان مقویات استعمال کرے، مقویات کھائے، خمیرے کھائے، دیسی گھی کھائے، بادام کھائے، اخروٹ کھائے، پستے کھائے، چرغوزے کھائے، شہد کھائے، اور یہ سارے مقویات آدمی کھاتا رہے لیکن اندر معدے کا مریض ہو، اس کی اندریاں اندر کٹی ہوں، تو یہ طاقتور خوراک بھی آدمی کے جسم کو طاقتور نہیں بناتی۔ لیکن اگر کوئی انسان خشک روٹی کھائے، سادہ پانی پیے اور مرچ اور نمک کے ساتھ کھانا کھائے لیکن معدہ اس کا ٹھیک ہو، اندریاں اس کی ٹائٹ ہوں، تو اس کے جسم کو یہ خشک روٹی بھی طاقت دیتی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح اگر انسان کا روحانی معدہ ٹھیک ہو، گناہوں سے پاک زندگی گزارتا ہو، فرائض واجبات سنن موقدہ پہ عمل کرے، تب بھی انسان کی روحانی پرواز وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ لیکن گناہوں کی لعنت کے اندر لت پت ہو تو پھر یہ اذکار اور تلاوتیں بھی کرتا رہے تو آدمی کو پھر وہ روحانی طاقت محسوس نہیں ہوتی۔ اس میں ذکر کا قصور نہیں ہوتا، اس میں گناہوں کا قصور ہوتا ہے جو ذکر کی تاثیر سے بندے کو محروم کر دیتے۔ حضرت ہمارے حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ میں نے حضرت کی زبان سے خود سامنے بیٹھ کے سنا، اور یہ اس وقت کی بات جب میں حضرت سے بیعت ہوا۔ ابھی حضرت کا کراچی والا مدرسہ اشرف المدارس مزیر تعمیر تھا، تو مدرسے کو دیکھنے کے لیے حضرت تشریف لے گئے۔ ہم چھت کے اوپر تھے تو جیسے کراچی کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بہترین ہوائیں چل رہی تھی۔ چھت سے نیچے آئے اور مسجد میں بیٹھے تو وہاں میں نے حضرت سے بیعت کی درخواست کی، تو انہوں نے بڑی شفقت سے بیعت فرمایا۔ اب آگے دیوار تھی اور ہوا نہیں آ رہی تھی، چھت کے اوپر تھے تو ٹھنڈی ہوائیں کراچی کی، اور جب نیچے مسجد کے اندر بیٹھے چونکہ آگے دیوار تھی جدھر سے ہوا آتی ہے سمندر کی جانب، تو ہوا نہیں آ رہی۔ حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو چھت پہ ہوا آ رہی تھی اور نیچے ہوا نہیں آ رہی، کیوں؟ یہ راستے میں دیوار آ گئی، اس دیوار نے ٹھنڈی ہوا سے محروم کر دیا۔ فرمایا اسی طرح شیخ اور مرشد کے فیض سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، ہم گناہ کی دیوار سامنے کھڑی کر کے اس فیض کو بند کر دیتے، اور قصور پھر شیخ کا ہوتا ہے، پھر مرشد کا قصور ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، 10 سال بیعت کو کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، 20 سال بیعت کو کہ فائدہ نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب آدمی بیعت کر لے تو بس یوں سمجھو کہ جیسے کسی بیوی کا شوہر سے نکاح ہوتا۔ پھر حضرت فرمایا کرتے تھے اس بیوی کو پورا یقین ہے مجھے اولاد جب بھی ملے گی میرے شوہر سے ملے گی، کسی اور جگہ سے نہیں ملے گی۔ مرید کو یقین ہونا چاہیے مجھے فیض جب بھی ملے گا میرے شیخ سے ملے گا، اور پھر عقیدت ہو اور اس کے بعد بات کو ماننا ہو، ہدایات پہ عمل کرنا ہو،
آپ دیکھیں نا زندگی کیسے بدلتی. ہمارے حضرت تو عجیب جملہ فرماتے ہیں. حضرت کا جملہ نہیں تھا، حکیم الامت حضرت تھانوی کا جملہ. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے، اگر میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو میرے شیخ ہیں، میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں اور ساتھ حضرت جنید بغدادی آ جائیں، حسن بصری آ جائیں، اور مجھے کوئی شخص کے جنید بغدادی آ گئے ہیں، میں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا. جنید بغدادی بہت بڑے ہیں لیکن مجھے فیض حضرت حاجی صاحب سے ملا ہے. میری زندگی حاجی صاحب سے تبدیل ہوئی ہے. جب تک یہ ذہن بندے کا شیخ کے بارے میں نہیں بنتا تب تک بندے کو استفادہ نہیں ہوتا، اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. میں ابھی اس سفر میں تھا تو ایک دوست تھے، میں شہر کا نام نہیں لیتا، یہ بیان ان تک جائے گا تو ساتھ کے دوست کہیں گے بیان تیرے بارے میں. مجھے ان نے میرا خیر بیان تو نہیں تھا، ان کے علاقے میں سفر تھا اور بیانات تھے، ان کے یہاں بیان نہیں تھا. تو مجھ سے پوچھے بغیر اس نے اپنی مسجد میں کہہ دیا جی صبح مولانا صاحب آئیں گے، میری بات ہو گئی. مشورہ چل رہا تھا، فائنل نہیں تھا. صبح درس کا اعلان کر دیا. اب رات میں 1:45 بج گئے. میں نے کہا اس نے اعلان کیا ہے، اس کی عزت رکھ لو. میں چلا گیا. تو میں نے کہا یار آپ نے بغیر پوچھے کیوں طے کیا؟ 1:45 بج گئے ہیں، صبح میرا آگے 4 گھنٹے کا سفر ہے. میں ایسے موقع پر فجر جلدی پڑھ کے سو جاتا ہوں اور پھر 2 گھنٹے آرام کے بعد آگے سفر کرتا ہوں. تو آپ نے رکھ لیا، میں آپ کی عزت رکھنے کے لیے آ گیا ہوں. مجھے اس نے کہا آپ کی بہت مہربانی، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. میں نے کہا دیکھو یہ جھوٹ نہ بولو کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، یہ نہ بولو. نہیں میں نے کہا میں کہہ تو یہ نہ بولو، مت کہو مجھے آپ سے محبت ہے، بس آپ نے بیان رکھ لیا اور میں آ گیا. مجھے کہتا نہیں سچی بات ہے مجھے آپ سے. میں نے کہا قسم نہیں اٹھانا، آپ آنے سے ہو جائیں گے. مجھے کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا آپ کبھی رائے ونڈ گئے ہیں؟ کہا جی سال میں 4 بار جاتا ہوں. میں نے کہا میرے بار کتنی بار آئے ہو؟ کیا زندگی میں 1 بار بھی نہیں آئے. میں نے کہا دیکھو تم نے جھوٹ بولا نا. اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم رائے ونڈ آتے ہو، اور تمہارے گھر سے رائے ونڈ کا اگر تم ٹرین کے اوپر آؤ نا تو یہ کم از کم تمہارا 14 گھنٹے کا سفر ہے، اور آگے سرگودا 2 گھنٹے کا ہے. مجھ سے محبت ہو تو میرے پاس آتے نا. مجھ سے محبت تمہیں نہیں ہے. تم نے میرے بیان کا اعلان اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کا یہ ذہن بنے کہ اس کا مولانا گھومن صاحب سے بہت اچھا تعلق ہے. تو میں نے اپنی شخصیت بنانے کے لیے میرا بیان رکھایا ہے، مجھ سے محبت کی وجہ سے نہیں کرایا. اگر محبت ہوتا تو پہلے مجھ سے پوچھتا کہ آپ کی راحت کس میں ہے، میں بتاتا میری راحت کس میں ہے. تو انہوں نے میری راحت کا بھی خیال نہیں کیا، میرے پاس کبھی آیا بھی نہیں ہے اور بیان میرا رکھوا لیا. بس میں تیری عزت کے لیے آ گیا ہوں. اور میں نے کہا میں کسی پر تنقید نہیں کرتا. میرا بیٹا جو جہاں تو 4 بار سال میں جاتا ہے نا، کبھی یوں بیان ان میں سے کسی کا رکھنا، پھر کوئی تیرے گھر آئے تو مجھے فون کرنا کہ استاد جی فلاں بزرگ آ گئے، کوئی تیرے پاس یوں نہیں آئے گا. میں نے تو تیری رعایت کی ہے کہ مناسب نہیں ہے، چلو کوئی فرق نہیں پڑتا. خیر یہ درمیان میں بات ہے. اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خیر جو مضمون سمجھانا چاہ رہا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ بات کروں، بجائے اس کے کہ زیادہ وقت میں تھوڑی باتیں کریں. تھوڑے وقت میں زیادہ بات کریں اور سمجھا لیں بس، اور ایسی بات ایک آدھ پلے باندھ لو بس. وہ کیا؟ اللہ رب العزت اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں طالب کو. طلب ہوگی عمل کی توفیق ملے گی، طلب نہیں ہوگی عمل کی توفیق نہیں ملے گی. یہ اللہ کا عام قانون ہے. ہاں کبھی کبھی اللہ اپنے فضل سے بغیر طلب کے بھی عطا فرما دیتے. اللہ ہم سب کے اندر طلب پیدا فرما دے. ایک تو طالب بن کر آئیں، طالب بن کر بیٹھیں، طالب بن کر بات سنا کریں. اس کا ہمیشہ ذہن رکھیں، ہمیشہ. نمبر 2، میں نے کہا شیخ سے بندے کو فائدہ تب ہوتا ہے جب اپنے شیخ سے بندے کو عقیدت ہو، اور یہ ذہن میں ہو کہ میرے شیخ سے مجھے فائدہ ہوگا، مجھے فیض یہیں سے ملنا ہے، مجھے دائیں بائیں نہیں جانا پڑے گا. اور میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہو. اللہ کا جتنا شکر ادا کرے آپ کو کم ہے، جتنا شکر ادا کرے کم ہے. بحمد اللہ تعالیٰ آپ ایسے مرکز ایسی خانقاہ میں آتے ہیں جہاں آپ کی علمی، اصلاحی اور نظریاتی ساری ضرورتیں بڑے آرام سے ایک جگہ پہ پوری ہوتی ہیں. ایک جگہ پر یہ ساری ضرورتیں بہت کم جگہ پہ پوری ہوتی ہیں. آپ کو عقیدہ بھی ملے، آپ کو مسائل بھی ملیں اور تزکیہ بھی ہو ایک ہی جگہ پر. یہ بہت کم جگہ ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو جگہ عطا فرمائی ہے. کسی شیخ سے آپ کا بیعت ہو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، جس سے بھی تعلق ہو، ایک تو اپنے شیخ سے عقیدت کا بہت زیادہ خیال کریں. نمبر 3،
جب شیخ سے عقیدت ہو تو پھر اتباع کریں، آپ نے شیخ سے پوچھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کرنا تو بلا وجہ بات پوچھا نہ کریں۔ ہم احوال بتاتے بھی ہیں، بات پوچھتے بھی ہیں، پھر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اچھا پوچھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پوچھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب آپ کا تعلق ایک شیخ سے بیعت کا ہے تو آپ اس کی بات مانیں۔ اگر آپ کے گھر کا مسئلہ ہے تو نہ بتائیں، اگر بتانا ہے تو اس کی بات پر عمل کر لیں۔ اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم بتاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، رائے اپنی، مزاج اپنا، فیصلہ اپنا، بس یہ چاہتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہم چاہتے ہیں ان کی زبان سے نکلے، جو ہماری رائے ہے ان کی زبان سے نکلے۔ مجھ سے کئی ساتھی آتے ہیں اور میں پھر اپنی زندگی بتاتا ہوں، بھی میری زندگی دیکھ لو، میری زندگی دیکھ لو، میری زندگی دیکھ لو۔ ہمارے مولانا صاحب ادھر ہی ہیں، آئے ہوئے ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہیں، مجھے ان سے بہت محبت بھی ہے۔ تو وہ اپنے گھر کے مسئلے کے لیے آئے تھے کہ مولانا صاحب ہمارا زمین کا تنازع ہے، خاندان کا، اور ہماری یہ ٹینشن ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جو آپ کے خاندان کا ہے یہ میرا بھی تھا، آپ میری بھی دیکھ لو، آپ کو کبھی الجھن دوبارہ نہیں ہوگی۔ بس آپ نے کتنی قربانی دی ہے اور میں نے کتنی دی ہے، اب دونوں کا تقابل کر لو تو دیکھ لو مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ آپ کو اس سے بڑھ کے عطا فرما دے گا۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ بس اس کا اب تھوڑا سا اہتمام کریں۔ اور چوتھی بات میں عرض کر رہا تھا کہ آدمی کو اللہ ظاہری نعمت کی توفیق دے تو اس نعمت کی لذت اور نعمت کی طاقت تب ملتی ہے جب آدمی کے اوپر بخار اور یہ بیماری کی کیفیات نہ ہوں۔ اسی طرح اللہ روحانی طاقت، توفیق، نعمت کی تلاوت اور ذکر یہ دے دیں تو اس کی لذت اور طاقت تب ملتی ہے جب آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اور گناہ ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کر لے، اللہ رب العزت یہ نعمتیں عطا فرما دیں گے۔ اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی عطا فرمائے۔ تو میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ذکر اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر حقیقی اور ایک ہے ذکر صوری۔ ایک ہے ذکر کی حقیقت کیا ہے اور ایک ہے ذکر کی صورت کیا ہے۔ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے اور جس موقع پر جو اللہ کا حکم ہو اور پیغمبر پاک کا طریقہ ہو اس کے مطابق زندگی گزارے، یہ ہے ذکر حقیقی۔ اور ذکر صوری کیا ہے؟ تلاوت کرے، درود پاک پڑھے، استغفار کرے، کلمہ پاک پڑھے، یہ اذکار کرے، سبحان اللہ، جو بھی ہے، یہ ذکر کی صورت ہے۔ ذکر کی صورت بھی چاہیے لیکن اصل ذکر کی حقیقت ہے۔ اور ذکر کی حقیقت مل جائے اور ذکر کی صورت نہ بھی ملے تو اللہ حقیقت کی وجہ سے ذکر کی صورت سے بھی انسان کو مقامات آگے عطا فرما دیتے۔ آپ نے سنا ہے، ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرے، من ذکرہ القرآن، اللہ کے نبی فرمانا من شغلہ القرآن، کہ جو آدمی قرآن میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ دعا کا اس کو وقت نہ ملے تو ہم دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح چلیں میں ایک حدیث بھی پیش کرتا ہوں، آپ کو مسئلہ بھی سمجھ آئے گا اور یہ بات بھی سمجھ آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو کٹھے شخص کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ ان میں سے ایک سال شہید ہو گیا، میدان جنگ میں شہید ہو گئے، اور دوسرے 1 سال بعد فوت ہوئے۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوا، اور کہتے ہیں فتعجبت لذالک، مجھے بہت تعجب ہوا، فذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا؟ اکٹھے مسلمان ہوئے، ایک بندہ 1 سال پہلے شہید ہوا ہے، دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا ہے، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ شہید ہونے والا جنت میں بعد میں گیا ہے اور 1 سال بعد فوت ہونے والا جنت میں پہلے گیا ہے، یہ مجھے بہت تعجب ہی کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا اس نے 1 سال کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی؟ کہا جی پڑھی ہیں۔ اب بتاؤ اس سے بظاہر بندہ کیا سمجھتا ہے کہ شہادت سے اتنی جلدی جنت میں نہیں جاتا جتنی جلدی بندہ نماز اور روزے سے جنت میں جاتا ہے۔ بظاہر یہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ سبحان اللہ، نہیں بظاہر یہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بات سمجھنا، ایک ہے شہادت حقیقیہ، ایک ہے شہادت سوریہ۔
ایک ہے شہادت کی حقیقت اور ایک ہے شہادت کی صورت۔ شہادت کی صورت کیا ہے کہ کسی آدمی کو میدان جنگ میں کافر کی گولی لگے اور یہ قتل ہو جائے، کافر کی تلوار لگے اور یہ قتل ہو جائے، یہ ہے شہادت کی صورت۔ اور شہادت کی حقیقت کیا ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور وہاں جا کر جہاد کرے، اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کرے اور شہادت کے جذبے سے لڑے، لیکن پھر بھی قتل نہ ہو، تبھی موت فوت ہو جائے۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وامات علی فراشی۔ اگر کوئی شخص صدق کے دل سے شہادت مانگے اور پھر اپنے بستر پر بھی موت ہو جائے تو اللہ تب بھی اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائیں۔ یہ شہادت کی صورت ملی ہے، شہادت کی حقیقت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنی جنگیں لڑی، لیکن بالآخر شہادت کی صورت نہیں ملی، اپنے بستر پہ فوت ہو گئے۔ اب ان کو صورت نہیں ملی لیکن حقیقت ملی ہے۔ کیوں؟ وہ تو پیش ہو گئے تھے نا۔ ایک شخص یہاں سے جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ نہیں کر سکتا اور راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، عمرے کا اجر مل جائے گا نا۔ اور ایک بندہ عمرہ کرتا ہے، کر کے واپس آتا ہے، عمرے کا اجر اس کو بھی ملے گا۔ ایک بندے کو عمرے کی صورت ملی ہے، دوسرے کو عمرے کی صورت نہیں ملی لیکن عمرہ کی حقیقت ملی ہے۔ ایک آدمی 60 سال کی عمر ہے، ابھی اس کو نیک اعمال کی توفیق ملی ہے، ابھی اس نے توبہ کی ہے، اس کی خواہش ہے قرآن کریم کی حفظ کے فضائل سنیں اور حفظ قرآن شروع کر دیا۔ ابھی اس نے نورانی قاعدہ بھی پورا نہیں کیا تھا اور موت آ گئی۔ اللہ اس کو قیامت کے دن حفاظ کی صف میں کھڑا کریں گے۔ اب اس کو حفظ قرآن کی صورت ملی ہے یا حقیقت ملی ہے؟ یہ بات سمجھنا، یہ جو دو شخص اکٹھے مسلمان ہوئے اور دونوں صحابی تھے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور ایک سال تک مزید زندہ رہا۔ وہ جو زندہ رہا وہ فوت ہوا، شہید نہیں ہوا، اور ایک سال پہلے شہید ہوا۔ اب شہادت کی حقیقت تو دونوں کو ملی ہے۔ شہادت کی حقیقت چونکہ دونوں میدان میں نکلے، دونوں جنگیں لڑتے رہے، قتل ہونے کے جذبے سے لڑتے رہے، ایک کو صورت مل گئی اور حقیقت بھی مل گئی، اور ایک کو حقیقت تو ملی ہے لیکن صورت نہیں ملی، تو دونوں شہید ہوئے نا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ایسا شہید ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں سال کی نمازیں اور روزے بھی ہیں، اور ایک ایسا شہید ہے کہ جس کے نامہ اعمال میں سال کی نمازیں اور روزے نہیں۔ تو جب دونوں شہید ہوں گے، ایک کے نامہ اعمال میں اعمال زیادہ ہوں گے، وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے صحابہ کی زندگی ایسے سمجھی جیسے ہم ہیں، بس غلط فہمی یہاں سے ہوتی ہے۔ جس طرح پیغمبر کی بشریت پہ شک ہوتا ہے نا، بشر تھے یا نہیں، لوگوں نے سمجھا بشر ہے، بشر تو ہم ہیں نا جی، تو نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب الجھن پیدا ہوگی، اور جب حقیقت بشریت سمجھ آ جائے تو پھر بندے کی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح شہادت کی حقیقت سمجھ آ جائے تو بندے کو بات سمجھ آ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس کو شہادت کی حقیقت نہ ملی ہو۔ ہاں بعض ایسے ہیں جن کو صورت شہادت بھی ملی ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو حقیقت شہادت تو ملی ہے لیکن صورت شہادت نہیں ملی۔ تو ہمیں الجھن ہوتی ہے، ہم اپنی طرح سمجھ لیتے ہیں نا، اس لیے بھی اشکالات پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی بہت لاجواب تھی، بہت لاجواب زندگی تھی۔ تو میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ذکر کریں لیکن گناہ سے توبہ کر کے، ذکر کریں اور گناہ کی لعنت کو چھوڑ کے، ہم ذکر کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں، ذکر کریں اور ذکر کے فوائد ذہن میں رکھ کے کریں، ذکر کریں اور ذکر کے فضائل ذہن میں رکھ کے کریں۔ آپ دیکھیں پھر آپ کو ذکر کا مزہ کتنا آتا ہے۔ یہاں آج 4-5 علماء آئے تھے، میرا خیال ہے وہ چلے گئے ہوں گے، جماعت کے ساتھ تشریف لائے تھے تو ملنے کے لیے بھی آئے، چلے گئے، ملاقات کے لیے آئے تھے۔ تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں بزرگ ہیں، وہ ذکر کرواتے ہیں، تو بعض علماء بڑی شدت سے اس کا رد کرتے ہیں کہ آپ ذکر کیوں کراتے ہو، اکٹھے ہو کر کیوں کراتے ہو، تو بدعت ہے۔ میں نے ان علماء سے پوچھا کہ بدعت کہتے کسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو قرآن کریم سے
پیغمبر کی سنت پاک سے، حدیث سے، صحابہ سے، خیر قرون سے نہ ثابت ہو اسے بدعت کہتے ہیں، اور اس کو دین سمجھ کے کیا جائے۔ میں نے کہا جو ذکر ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں تو صحیح مسلم میں روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکر اللہ فیما عندہ، کہ جب ایک قوم، فرد یا قوم کسے کہتے ہیں؟ کئی لوگ، جب ایک قوم اکٹھی ہو کر بیٹھے، لا یقعد قوم، ایک قوم اکٹھی ہو کر بیٹھے اور پھر وہ اللہ کا ذکر کرے تو ان پر اللہ کی رحمت بھی آتی ہے، فرشتے بھی ڈھانپ لیتے ہیں، سکون بھی اترتا ہے، اللہ ان کا ذکر بھی اپنی مجلس میں جو اپنے پاس ہے ان کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، اور حضرت امام نووی نے صحیح مسلم میں اس حدیث باب کا قائم کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ باب یہ قائم کرتے ہیں باب الاجتماع علی تلاوت القرآن والذکر۔ یہ باب کس بات کا ہے؟ جمع ہو کر ذکر کرنا اور جمع ہو کر تلاوت قرآن کرنا۔ میں نے کہا حدیث میں فضیلت آ رہی ہے اور محدث باب قائم کر رہا ہے جمع ہو کر ذکر کرنا، تو پھر یہ بدعت کیسے ہوگا؟ مجھے کہتا جی ہم بہت خوش ہیں۔ میں نے کہا جو کہ آپ تبلیغ میں چل رہے ہیں، جب وقت پورا ہو جائے تو پھر کچھ وقت ہمارے پاس گزاریں اور جتنے شکوک و شبہات ہیں سارے لے کر آئیں، ہم انشاءاللہ ان شکوک و شبہات کے صاف کریں۔ پھر میں نے مزاحن میں نے کہا لوگ بھی بیعت ان پیروں سے کرتے ہیں جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے، بھئی اس پیر سے کرو جس کے پاس دلائل بھی ہے۔ تمہیں اپنی خانقاہ پر الجھن تو نہ ہونا، جو کام کرتے ہیں شرع صدر تو ہو، شرع صدر کے ساتھ کام کرو، دلیل کے ساتھ کام کرو، آپ الجھن کے اندر آ کر کام کیوں کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم جو کام کرتے ہیں اس پہ دلیل دیتے ہیں، جو کام کرتے ہیں اس پر حوالے پیش کرتے ہیں اور بڑے شرع صدر کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔